رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے جدا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانہ میں 29 دن قیام کیا تھا، پھر وہاں سے اترے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا اعلان کیا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں مہینے ناقص نہیں رہتے، مراد رمضان اور ذی الحجہ کے 2 مہینے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ایک بے پڑھی لکھی قوم ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا۔ مہینہ یوں ہے اور یوں ہے۔ آپ کی مراد 1 مرتبہ 29 دنوں سے تھی اور 1 مرتبہ 30 سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 انگلیوں سے 3 بار بتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کے آخری تاریخوں میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے۔ البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے۔ شروع اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب روزہ سے ہوتے اور افطار کا وقت آتا تو کوئی روزہ دار اگر افطار سے پہلے بھی سو جاتا تو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، تاکہ پھر شام ہو جاتی۔ پھر ایسا ہوا کہ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزے سے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا، اس وقت تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں جاتی ہوں کہیں سے لاؤں گی۔ دن بھر انہوں نے کام کیا تھا، اس لیے آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی واپس ہوئی اور انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، افسوس تم محروم ہی رہے۔ لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے۔ جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے، تمہارے لیے صبح کی سفید دھاڑی، صبح صادق سیاہ دھاڑی، صبح کا ضب سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنکھ کا کھل جائے، تمہارے لیے سفید دھاڑی سیاہ دھاڑی سے۔ تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا
اور ایک سفید، اور دونوں کو تکیہ کے نیچے رکھ لیا، اور رات میں دیکھتا رہا مجھ پر ان کے رنگ نہ کھلے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تو رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی مراد ہے۔ آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاڑی سیاہ دھاڑی سے کھل جائے، لیکن صبح کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب روزے کا ارادہ ہو تو سیاہ اور سفید دھاگا لے کر پاؤں میں باندھ لیتے، اور جب تک دونوں دھاگے پوری طرح دکھائی نہ دینے لگتے کھانا پینا بند نہ کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے من فجر کے الفاظ نازل فرمائے۔ پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات اور دن ہے۔